الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ قرآن مجید میں دو طرح کے مضامین والی آیات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی وہ جس میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جس میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ہم دونوں طرح کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ بزرگان دین، علماء دین رحمہم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں طرح کی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک پیمانہ بیان فرمایا کہ جن آیات اور جن احادیث میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتا ہے، وہاں مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پر عالم الغیب صرف اللہ ہے، اور رسولوں کو جو علم غیب ملا ہے وہ عطائی ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں ہے۔ ایک حرف کا علم بھی رسولوں کے پاس ان کا ذاتی نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ایک ذرے کا علم بھی عطائی نہیں ہے۔ یہ دونوں کے درمیان واضح فرق۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو علم بیان ہوا وہ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ رسولوں کے بارے میں جو علم بیان ہوا وہ حادث ہے، مخلوق ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے۔ جب سے اللہ نے چاہا انہیں علم عطا ہو گیا۔ اللہ کا علم ابدی ہے، مخلوق کا علم فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم مستقل ہے، مخلوق کا علم متبدل ہے، تبدیل ہونے والا۔ اللہ تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، رسولوں کا علم متناہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کے زیر قدرت نہیں، کسی کے تابع نہیں، اور رسولوں کا سارا علم اللہ کے زیر قدرت ہے، تابع ہے۔ اتنا فرق، واضح فرق۔ تو جو اللہ کے علم غیب پر ایمان رکھا جاتا ہے، بعین ہی ویسا ایمان رسولوں کے بارے میں کوئی مسلمان نہیں رکھتا۔ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے اور ذاتی طور پر ہے، اس کے بغیر بتائے
کوئی ایک حرف کا علم بھی نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالی نے بعض غیوب کا علم عطا فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ساری مخلوق کے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے 7,000 زبانوں کا علم عطا فرمایا۔ قیامت تک ان کی اولاد جتنی بولیاں بولے گی وہ ساری زبانیں آپ کو سکھائی گئی، ہر چیز کا نام ہر زبان میں، اس نام کی صفات، لکھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، تمام انسانوں کے نام، جنات کے نام، فرشتوں کے نام، درختوں کے نام، پھولوں کے نام، پھلوں کے نام، چرندوں کے نام، درندوں کے نام، پرندوں کے نام، جانوروں کے نام، بستیوں کے نام، شہروں کے نام، جنت کی ہر نعمت کا نام ہر زبان میں اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا، آپ چٹان نما ایک پتھر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے خلیل اوپر کی طرف دیکھو۔ جب آپ نے اوپر نگاہ اٹھائی تو آسمان تک جو کچھ بھی تھا سب کچھ دیکھا، سارے آسمان آپ پر کھل گئے، ہر آسمان کی ہر مخلوق کو دیکھا، یہاں تک کہ عرش کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، لوح کو دیکھا، قلم کو دیکھا، جنت کو دیکھا اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا ابراہیم نیچے دیکھو۔ جب نیچے نگاہ کی، زمینوں کو دیکھا، سمندروں کو دیکھا، ان کی مخلوق کو دیکھا، تحت الثری ساتوں زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر ذرے کو دیکھا۔ کہ قرآن پاک میں ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس پہنچنے نہ پائے گا کہ میں اس کے بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا دوں گا۔ اور کیا بتاؤں گا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دوں گا یہ غلہ کہاں سے آیا، کتنی مقدار میں آیا، کس قسم کا ہے، کھانے کا ذائقہ کیا ہے، کھانے کا رنگ کیا ہے، کتنا کھایا جائے گا، کتنا بچایا جائے گا، جو کھاؤ گے اسے نفع ملے گا یا اس سے نقصان ملے گا، میں ہر دانے کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور جیل میں جو 2 قیدی تھے جن کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد ایک کو پھانسی ہو جائے گی اور اس کے جسم کو چیل کوے کھائیں گے، اور دوسرا اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ آپ نے جیسے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ اور آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم غیب کا بیان سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان نقل فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ یہ قول کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ کہاں درج ہے؟ قرآن مجید میں۔ کس صورت میں ہے؟ آل عمران میں۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 49۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اعلان فرما رہے ہیں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں بچا کر رکھتے ہو۔ ہوا یوں کہ آپ اندھوں کو بینا فرماتے تھے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی قرآن میں ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو جادوگری ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ ہمیں کچھ اور بتائیں، کچھ اور دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کچھ اور دیکھنا چاہتے ہو
لو پھر میرا ایک اور معجزہ، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں بیٹھ کر، بند کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر، اندھیری کوٹھڑیوں میں بیٹھ کر، میں یہاں بیٹھ کر بتاؤں گا تم کیا کھاتے ہو، اور جو تم بچا کر رکھتے ہو، چھپا کر رکھتے ہو، میں یہاں بیٹھ کر بتاؤں گا کہ کیا بچا اور چھپا کر رکھتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت کی دلیل اپنی غیب دانی کی صورت میں بیان فرمائی۔ پتہ چلا کہ غیب کے علوم یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اور یہاں ایک علمی بات بھی ہم سنتے چلیں، تأکلون اور تدخرون یہ مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، جس میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ میری نگاہ کے لیے دور و نزدیک، کھلی چھپی چیز یکساں ہے، تم جو کھاتے ہو میں وہ بھی بتاؤں گا، جو کھاؤ گے وہ بھی بتاؤں گا، جو بچاتے ہو وہ بھی بتاؤں گا، جو بچاؤ گے وہ بھی تمہیں بتاؤں گا۔ تم رات کے اندھیروں میں بند کمروں میں بیٹھ کر جو بھی کھاؤ، جو بھی بچاؤ، میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، میں ہر بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، ہر دانے کی، ہر کھانے کی، کون کھا رہا ہے، کتنا کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کس لیے کھا رہا ہے، میں ہر چیز کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر روح البیان میں شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر طبری میں امام محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، معالم التنزیل میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، لباب التاویل میں امام خازن رحمۃ اللہ علیہ، در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بچے جمع ہو جاتے، آپ بچے سے پیار کرتے تھے، بچے جمع ہو جاتے، آپ بچوں کو بھی بتایا کرتے تھے آج تمہارے گھر والوں نے یہ پکایا ہے، اور تم سے چھپا کر یہ چیز فلاں جگہ رکھی ہے۔ اب بچے ہوتے ہیں، جب انہیں پتہ چل گیا کہ امی ابو نے ہم سے چھپا کر کھانے کی چیز فلاں الماری میں فلاں جگہ رکھی ہے، وہ گھر میں آتے، ضد کرتے، روتے، کہتے ہمیں فلاں چیز دو، گھر والے کہتے کہ نہیں ہے، فرماتے تم نے چھپائے، اس الماری میں رکھے، نکالو، اور وہ ضد کر کے نکالتے، ماں باپ پوچھتے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے یہ چیز یہاں رکھی ہے؟ وہ کہتے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اب ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، ساری بستی میں، ہر گھر میں بچوں نے یہ معاملہ شروع کیا، انہوں نے اپنے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ عیسیٰ کے پاس مت جاؤ علیہ السلام، اور معاذ اللہ کہنے لگے وہ جادوگر ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے سے روک دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے نہیں آ رہے، بستی والوں نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کو ایک خالی گھر میں جمع کر کے باہر تالا لگا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے کرتے جب وہاں پہنچے
بستی والوں سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ کہنے لگے وہ یہاں نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں، وہ گھروں میں نہیں ہیں۔ جس کی نظر سے یہ پوشیدہ نہیں یہ کھاتے کیا ہیں، بچاتے کیا ہیں، اس کی نظر سے یہ کیسے پوشیدہ ہوگا کہ اس گھر میں بچے ہیں یا کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو مکان ہے اس میں کیا ہے؟ اب اس میں تو بچے تھے، مگر بستی والوں نے کہا اس میں سور ہیں، خنزیر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کذالک یکونون، تم کہتے ہو خنزیر ہیں، یہ اسی طرح ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد چلے گئے۔ اب جو انہوں نے دروازہ کھولا فَإِذَا هُمْ خَنَازِيرٌ، وہ سب کے سب خنزیر ہی وہاں موجود تھے۔ الامان والحفیظ، بچے نہیں تھے، سب خنزیر بن گئے تھے۔ اس واقعہ سے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیب دانی کا پتہ چلتا ہے، وہاں اس بات کا بھی درس ملتا ہے کہ اللہ والوں کا مذاق اڑانا، ان کی عظمت ماننے سے انکار کرنا، ان کی مخالفت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ والوں کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہی تقدیر بن جاتی ہے، اور ان کے منہ سے نکلنا تو بڑی بات، ان کی نگاہ جدھر اٹھ جاتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ صحیح مسلم شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالابواب، بہت سے پراگندہ بال والے دروازوں سے نکالے ہوئے، بظاہر خستہ حال ہیں، کپڑے بھی اچھے نہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، ظاہری حالت خستہ ہے، دروازے پر کسی کے جائیں کوئی لفٹ نہیں کراتا، دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، لوگوں کے یہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں اللہ تعالیٰ انہیں بری کر دے، ان کی قسم کو پوری فرمائے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کسی کو اللہ کی قسم تیرے ہاں بیٹا ہوگا، اللہ ان کی قسم پوری فرماتا، بیٹا عطا فرماتا ہے۔ وہ کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی، اللہ ان کی قسم پوری فرماتا، بارش برستی ہے۔ وہ کسی بات پر بھی قسم اٹھا لیں، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے۔ ان کی زبانوں سے نکلے ہوئے الفاظ تقدیر بن جاتے ہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، کسی نے کیا، ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کا، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیب دانی پر قربان جائیں، دور بیٹھے ہیں، بند کمروں کا حال دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا کھایا جا رہا ہے، کیا پیا جا رہا ہے، کیا بچایا جا رہا ہے۔ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، بلند و بالا مقام ہے، اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں۔ ان کے مقام کی شان ہم کہاں جانیں، ان کے خادموں کی بات کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد،
طبرانی کبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضرت معاذ اس کے راوی، کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین پر کوئی بیوی، کوئی عورت اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے، تو جنت میں اس مرد کی جو بیوی ہے حور عین، وہ اس دنیاوی بیوی، دنیا کی عورت سے کہتی ہے لا تؤذیہ قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، اسے مت ستا، فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقک الینا، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، عن قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ آپ غور تو کریں، جنت کہاں پہ، حور کہاں ہے؟ جنت میں۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ جھگڑا کہاں ہو رہا ہے؟ روڈ پہ ہو رہا ہے یا گھر میں ہو رہا ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر بیٹھی ہوئی حور زمین کے اندر بند کمرے میں ہونے والے جھگڑے کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ملائے اعلیٰ، یہ اوپر کے جہان والے جو ہیں، یہ دنیا والوں کے ایک ایک عمل سے باخبر ہیں۔ اب بتاؤ، وہ حور یہ بھی جانتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ جنتی ہے، جنت میں آئے گا، اس کے انجام کو بھی جانتی ہے۔ ارے یہ حور ہو کر یہ جانے اس پر کسی کی توحید کا عقیدہ گڑبڑ نہ ہو، اور اگر یہی بات رسول اللہ کے بارے میں مان لی جائے تو کہتے ہیں کہ توحید گڑبڑ ہو گئی۔ اور پھر مجھے بتاؤ، یہ بات کس نے بتائی؟ ہمیں کس نے بتائی؟ میرے سرکار نے بتائی۔ سرکار زمین والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ملائے اعلیٰ والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ حور کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب حور کا مقام مانا جائے تو حوروں کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقاؤں کے آقا، ان کے علم کا مقام کیا ہوگا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ چلو اب نبیوں کے خدام کی بات ہو رہی ہے، ایک اور حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی، ان للہ تعالی ملکا آتاہ سمع العباد، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب بندوں کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب اس حدیث پاک کی شرح فیض القدیر میں امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، یہاں عباد سے مراد صرف انسان نہیں ہیں، جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، زمین پر بسنے والی ساری مخلوق شامل ہے۔ زمین پر آباد ساری مخلوق کی بولیوں اور آواز کو وہ فرشتہ سنتا ہے۔ شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، جامع کبیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت تم میں سے ہر مقام اور ہر جگہ پر میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجا ہوگا، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر درود پاک
پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی، 30 حاجتیں دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے پاس تحفے آتے ہیں، ہدیے آتے ہیں، یخبرنی، وہ فرشتہ مجھے خبر دیتا ہے، بمن صلی علیہ باسمہ ونسبہ الی عشیرتہ، حضور یہ درود پاک فلاں بن فلاں، فلاں اس کے باپ کا نام فلاں اور وہ فلاں قبیلے قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس نے آپ پر بھیجا ہے۔ اور تبلیغی جماعت کا جو تبلیغی نصاب ہے اس کے فضائل درود کی صفحہ 16 پر یہی حدیث پاک کچھ زائد الفاظ کے ساتھ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے نقل کی گئی ہے، اور زائد الفاظ یہ ہیں کہ وہ فرشتہ میری قبر پر اللہ مقرر فرمائے گا۔ اب غور کریں، وہ فرشتہ روضہ رسول پر ڈیوٹی پر حاضر ہے، زمین کی ساری مخلوق کی آواز کو سنتا ہے، کوئی پنجابی میں حضور کا ذکر کرے، کوئی سندھی میں کرے، کوئی اردو میں کرے، کوئی انگلش میں کرے، کوئی سرائکی میں کرے، کوئی جاپانی میں کرے، کوئی چینی میں کرے۔ مجھے بتاؤ، حدیث پاک کی روح سے جانور بھی درود بھیجتے ہیں، پرندے بھی درود بھیجتے ہیں، یہ کیڑے بھی درود بھیجتے ہیں، یہ ساری مخلوق درود بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ سب کی زبانیں بھی جانتا ہے، بولیاں بھی جانتا ہے، سب کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ مدینے میں سرکار کے در پر حاضر ہے، ساری بولیاں بھی جانتا ہے، ایک وقت میں ساری زمین والوں کا درود سن رہا ہے، بیک وقت سب کا درود سن رہا ہے۔ درود پڑھنے والوں کا نام بھی جانتا ہے، ان کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، ان کے قبیلے کا نام بھی جانتا ہے۔ اور جس نبی کے دربار کے خادم کے علم کا یہ مقام ہے، اس نبی کے اپنے علم کا مقام کیا ہوگا؟ ہم تو نبی کے علم کی ابھی بات ہی نہیں کر رہے، 5واں بیان ہے، ابھی تو نبی کے خادموں کے علم کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کے خدام اولیاء اللہ، آؤ اب ان کی شان سنتے ہیں۔ پہلے امام ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، جسے امام راضی نے تفسیر کبیر میں نقل فرمایا، امام سیوطی نے در منصور میں نقل فرمایا، امام علامہ محمود آلوسی نے روح المعانی میں نقل فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے، کیا تم اس پر تعجب کرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن بندہ مومن کا جو اللہ کے نزدیک مرتبہ ہوگا، وہ فرشتوں کے مرتبہ سے بہت زیادہ عظیم ہوگا۔ اور تم چاہو، حضور فرماتے، تم چاہو میری اس بات کی تصدیق کے لیے قرآن پڑھ دو۔ اللہ فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ مخلوق میں فرشتے بھی شامل ہیں، مومن صالحین فرشتوں سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے، جو اہل سنت کا مذہب ہے، سن لیں
رسول بشر کہ جو انسانوں میں رسول ہوئے، نبی ہوئے، وہ فرشتوں کے رسولوں سے ارفع و اعلیٰ ہیں، اور جو فرشتوں کے رسول ہیں وہ انسانوں کے غیر نبی، غیر رسول یعنی صالحین مومنین ان سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ فرشتوں کے رسول مومنین سے ارفع و اعلیٰ ہیں، اور انسانوں کے رسول اور نبی فرشتوں کے رسولوں سے ارفع و اعلیٰ ہیں۔ اور جو عام فرشتے ہیں، جو رسول نہیں ہیں، ان سے مومنین صالحین ارفع و اعلیٰ ہیں۔ یہ اربوں کھربوں جو عام فرشتے ہیں، ان سب سے اولیاء اللہ ارفع و اعلیٰ ہیں۔ اب بتاؤ، اعلیٰ حضرت کا مقام بلند ہے یا عام فرشتوں کا مقام بلند ہے؟ اعلیٰ حضرت فرشتوں سے اعلیٰ، عام فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، غیر رسول۔ اعلیٰ حضرت فرشتوں سے اعلیٰ، پیر مہر علی شاہ صاحب فرشتوں سے اعلیٰ، خواجہ نظام الدین اولیاء فرشتوں سے اعلیٰ، بابا فرید فرشتوں سے اعلیٰ، مجدد الف ثانی فرشتوں سے اعلیٰ، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی فرشتوں سے اعلیٰ، خواجہ اجمیر فرشتوں سے اعلیٰ، خواجہ نقشبند فرشتوں سے اعلیٰ، خواجہ سہرورد فرشتوں سے اعلیٰ، امام اعظم فرشتوں سے اعلیٰ، امام شافعی فرشتوں سے اعلیٰ، امام مالک فرشتوں سے اعلیٰ، امام احمد فرشتوں سے اعلیٰ، داتا حضور فرشتوں سے اعلیٰ، جنید بغدادی فرشتوں سے اعلیٰ، امام حسن بصری فرشتوں سے اعلیٰ، غوث اعظم فرشتوں سے اعلیٰ۔ جب یہ فرشتوں سے اعلیٰ ٹھہرے، ایک عام فرشتہ دربار رسول میں حاضر ہو کر ساری زمین والوں کی آوازوں کو بھی سنے، ناموں کو بھی جانے، باپ کے نام بھی جانے، قبیلے کا نام بھی جانے، تو کیا بابا فرید نہیں جانتے کون کہاں بیٹھا ہے، کیا کر رہا ہے؟ داتا حضور نہیں جانتے کہ گجرات کے مرکز میں کون کون بیٹھا ہوا ہے، کون کون آیا ہوا ہے، کہاں کہاں سے آیا ہوا ہے؟ یہ کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کون کون مہمان میرے شہر میں آیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ایک فرشتہ ہو کر ساری زمین والوں کو جان رہا ہے، تو فرشتوں سے ارفع و اعلیٰ اولیاء اللہ وہ کیوں نہیں جانیں گے؟ ایک حوالہ میرے آقا غوث اعظم کا، آپ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں ساری زمین کو، اللہ کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر حور کی بات کو قبول کر لیا، اگر فرشتے کے علم کو قبول کر لیا، طاقت و قدرت کو قبول کر لیا، تو یہ حور تو غوث اعظم کی خادمہ ہے، یہ فرشتہ تو غوث اعظم کا خادم ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بتاؤ غوث اعظم کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ آپ فرماتے اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، میرے مرید کا سطر کھلے، میں مشرق میں مغرب میں رہتے ہوئے مشرق والے مرید کی سطر پوشی کروں گا۔ سرکار غوث پاک کی شان بلند و بالا، اس کی بعد میں بات کرتے ہیں۔ آؤ پہلے ایک اور بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نمل میں ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ کیا فرمایا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا مجھے کیا ہوا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اس آیت کی تفسیر میں
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جامع احکام القرآن میں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل میں، امام ابن عجیبیہ البحر المدید میں، امام ثعلبی اپنی تفسیر الکشف والبیان میں کیا بیان فرماتے ہیں، اور امام دمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان الکبریٰ میں بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ہدہد کو نہیں پایا، یہ قصہ قرآن میں ہے، تو آپ نے فرمایا میں ہدہد کو نہیں پاتا، عقاب کو بلایا، عقاب کو حاضر کرو، فرمایا کہ میں اسی وقت ہدہد کو چاہتا ہوں، لے کر آؤ۔ عقاب اڑا، آسمانوں کی بلندی پر پہنچا۔ اب جو تفسیروں کے میں نے نام دیے اس میں الفاظ کیا ہیں، وہ الفاظ سنیں۔ مفسرین لکھتے ہیں فَنَظَرَ إِلَى الدُّنْيَا كَالْقِسْعَةِ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ۔ عقاب آسمانوں پہ پہنچ کر جب اس نے زمین پر نگاہ ڈالی، ساری دنیا اسے ایسے دکھائی دے رہی تھی جیسے ہاتھ میں پیالہ ہو۔ یہ تو عقاب کی نظر ہے، یہ تو انسان بھی نہیں ہے، جانور کی بات ہو رہی ہے۔ جب جانور تک کی نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک پیالے کی طرح دیکھ رہا ہے، تو پھر غوث اعظم کی بات کو قبول کیوں نہیں کیا جا رہا کہ میں ساری زمین کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ساری دنیا پیش فرمائی، میں نے دنیا اور قیامت تک آنے والے ہر چیز کو جو کچھ ہونے والا ہے دیکھا، کانما انظر الی کف ہذہ، میں نے ایسے دیکھا جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ ارے عقاب کی نظر کو تو مان لو اور رسول اللہ کی نظر سے انکار کر دو، یہ نا انصافی نہیں تو کیا ہے؟ اسی سورہ نمل کی بات کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کہیں جاتے تھے ہدہد بھی ساتھ جاتا تھا، اور جب کہیں پہنچتے پانی نہ ملتا تو آپ ہدہد کو فرماتے جاؤ پانی تلاش کرو، ہدہد اڑتا تھا۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اور عمدۃ القاری میں یہ الفاظ بیان ہوئے ہیں کہ جب ہدہد اڑتا اسے یہ زمین آئینے کی طرح نظر آتی تھی، اوپر کا حال بھی دکھائی دیتا تھا، اندر کا حال بھی دکھائی دیتا تھا۔ انہ یری الماء فی تخوم الارض، وہ زمینوں کی گہرائیوں میں پانی کو دیکھ لیتا تھا۔ ارے وہ ہدہد جانور ہو کر آسمانوں پہ جا کے زمین کے اندر کے پانی کو دیکھ لے، یہ جانور کی نگاہ کا عالم ہے۔ اور جب یہی بات ہم کہیں کہ رسول اللہ کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تم کہہ دیتے ہو کہ تم نے تو اللہ سے ملا دیا۔ ارے جس نگاہ کی ہم بات کر رہے ہیں، نبی پاک کے علم کا مقام، نگاہ کا مقام، اس کی حد تک تو ہمارا فہم و ادراک جا ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں تو ابھی جانوروں کی ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کہ جب ہدہد جیسا پرندہ، عقاب جیسے پرندے کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو پھر اولیاء اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب حور کی نگاہ کا یہ عالم ہے، وہ دوسرے جہانوں میں بیٹھ کر دوسرے جہانوں کو دیکھ رہی ہے، فرشتے کی نگاہ کا عالم دیکھا، تو پھر غوث اعظم کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو غوث اعظم کے آقا و مولا حسن و حسین کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے بابا جان سردار اولیاء مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ ال،  کریم، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے، تو غوث اعظم کے آقا و مولا حسن و حسین کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے بابا جان سردار اولیاء مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم، ان کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟
اللہ اکبر۔ امام ابن نجار نے حضرت مسلم بن اوس سے امام سیوطی نے جامع کبیر میں نقل کیا کہ میرے آقا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر جلوہ فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ فرمانے لگے سلونی، مجھ سے سوال کرو، سلونی، مجھ سے سوال کرو اس سے قبل کہ مجھے نہ پاؤ۔ اللہ کی قسم، عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں جو پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اور امام ابن عبد البر، امام ابن الانباری نے عامر بن واصلہ سے روایت کیا، امام سیوطی نے جامع کبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ دوران خطبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، خدا کی قسم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو نبی کے غلاموں کے علم کا اور نگاہ کا بیان ہو رہا ہے۔ اب آئیے، باتیں تو بیان کرنے والی بہت ساری ہیں، لیکن کچھ باتوں کو چھوڑ کر ایک حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع کبیر میں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، امام ابو نعیم نے حضرت حارث ابن مالک انصاری سے روایت کیا، جسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں بھی نقل فرمایا۔ اب وہ حدیث پاک کیا ہے؟ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام، اپنے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے صحابی، اے میرے رفیق باصفا، یہ بتا آج تو نے صبح کس حال میں کی ہے؟ وہ فرمانے لگے مومن بندے کے حال میں۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، باغ ایمان کھلا ہے، اس کی نشانی جانتے ہو؟ اب حضرت زید نے جو بتایا وہ ذرا سنو۔ حضرت زید دربار رسالت میں حاضر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مخلوق جب نگاہ اٹھاتی ہے انہیں آسمان دکھائی دیتا ہے، اور آپ کا غلام جب نگاہ اٹھاتا ہے عرش کو دیکھتا ہے، عرشیوں کو دیکھتا ہے۔ میرے سامنے 8 جنتیں کھلی ہوئی ہیں، 7 دوزخوں کا حال میرے سامنے ہے۔ میرے سامنے 8 جنتیں، 7 دوزخیں ایسے حاضر ہیں جیسے بت پرست کے سامنے بت کھڑا ہو۔ میں ساری مخلوق کو، میں ہر ایک کو اس طرح پہچانتا ہوں جیسے چکی کے کارخانے میں گندم اور جو میں فرق کیا جاتا ہے۔ ایک ایک کے بارے میں جانتا ہوں، جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، میرے سامنے سانپ اور مچھلی کی طرح الگ الگ ظاہر ہیں۔ جنتی لوگ میرے آنکھ کے سامنے پسندیدگی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے معانقہ کر رہے ہیں، بغل گیر ہو رہے ہیں، اور میرے کان دوزخیوں کی ہائے ہائے چیخ و پکار سن سن کر بہرے ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو حشر کا راز کہہ ڈالوں، پردہ اٹھا دوں، ابھی بتا دوں کیا ہونے والا ہے، آج ہی اس راز کو ظاہر کر دوں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے نبی نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا، جو اس بات کی علامت تھی کہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اب بتاؤ، یہ تو حضور کے غلاموں کی غیب دانی کی شان ہے۔ بیٹھے زمین پر ہیں، 7 آسمان والوں، عرش والوں، جنت والوں، دوزخ والوں کے احوال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟
مولا کائنات زمین پر منبر پر موجود ہیں اور فرما رہے فرش تا عرش، جس چیز کے بارے میں پوچھو گے آج سے لے کر قیامت تک جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ غوث پاک فرما رہے ہیں ساری زمین کو میں مثل رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں جو گھر میں بچا کے رکھتے ہو۔ غوث آدم فرما رہے ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں اور جو تم کھاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، تمہارا ظاہر و باطن مجھ پر اس طرح کھلا ہے جیسے آئینہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ اب غور کرو کہ فرشتہ روضہ رسول پر حاضر ہے، جہاں خود حضور حاضر ہیں وہیں پر یہ فرشتہ حاضر ہے، ساری زمین والوں کے ناموں کو بھی جانتا ہے، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہے، ان کے خاندان قبیلے کا نام بھی جانتا ہے، ان کے درودوں کو سنتا ہے، ان کی بولیوں کو جانتا ہے، بیک وقت لاکھوں کی آواز کو سن کر ان میں فرق بھی کر لیتا ہے۔ حور جو دوسرے جہان میں ہے وہ ساتوں آسمان سے اوپر جنت میں بیٹھ کر زمین والوں کے جہان کے حال کو دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے خدام کا یہ عالم ہے، ایک جہان میں رہ کر دوسرے جہان کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دلوں کے حال جانتے ہیں، ذہنی خیالات کو جانتے ہیں۔ یاد رکھو یہ علم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے، یہ علم تو عقاب بھی جانتا ہے، ہدہد بھی جانتا ہے، وہ ساری دنیا کو پیالے کی طرح دیکھ رہا ہے، وہ ہدہد ہو کر ساری زمین کو آئینے کی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ زمین کے اندر کو دیکھنا، یہ زمین کو دیکھنا، مخلوق کو دیکھنا، یہ ساتوں آسمانوں کو دیکھنا، عرش کرسی کو دیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم تو اپنے محبوب بندوں کو بھی عطا فرمایا ہے۔ ارے اللہ کا علم ہم کہاں جانے، ہمارے عقل میں کہاں آئے؟ وہ علم لامحدود ہے، علم لامتناہی ہے، وہ ہماری محدود عقل میں، محدود فہم میں، محدود ادراک میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب جو لوگ ولیوں کا علم سن کر گھبرا جائیں، اوہو انہوں نے تو بندوں کو اللہ سے ملا دیا، ان بیچاروں کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ حقیقت میں انہوں نے اللہ کو بندوں سے ملا دیا ہے۔ جو علم بندوں کا ہے وہ اسے اللہ کا علم سمجھے بیٹھے ہیں۔ ارے اللہ کے علم کی شان تو وراء الورا ہے۔ غور کرو، ہم سے پوچھو کہ اللہ کے علم کی شان کیا ہے۔ اگر ایک بہت وسیع سمندر ہو، بہت وسیع، جس کا کنارہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اس کے ایک کنارے پر ایک چڑیا بیٹھی ہو اور وہ اپنی چونچ پانی میں ڈالے، اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ۔ اگر ساری مخلوقات کے علم کو جمع کر لیں، اس میں ولیوں کا علم، نبیوں کا علم، رسولوں کا علم، حضور کا علم سب جمع کر لیں، اور وہ جو چڑیا کی چونچ میں قطرہ آیا ہے اس کو اس سمندر سے کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت؟ چلو پھر بھی کوئی کیلکولیٹ کرتے جائے، 0.00000 کہیں کوئی نسبت چلو بن جائے۔ واللہ سارے رسولوں، نبیوں، ولیوں کے مجموعے کا جو علم ہے اسے اللہ سے یہ بھی نسبت حاصل نہیں، اس لیے کہ اللہ کا علم ذاتی، ان کا عطائی، وہ لامتناہی، یہ متناہی، وہ غیر مخلوق، یہ مخلوق، وہ ازلی ابدی، یہ حادث فانی۔ اللہ اکبر، ایک حادث کو، مخلوق کو غیر مخلوق سے کیا نسبت، متناہی کو لامتناہی سے کیا نسبت؟
ذاتی سے عطائی کو ذاتی کے ساتھ کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے علم کی تو ایسی شان ہے اگر سب کے علوم بھی جمع کر لو تو تب بھی اللہ کے علم سے اتنی نسبت حاصل نہیں ہو سکتی جتنی ایک چڑیا کی چونچ کے قطرے کو اس سمندر سے نسبت حاصل ہے۔ اور پھر یہ ولیوں کا جو علم سنا وہ بھی چند حدیثیں سنی ہے نا، چند باتیں۔ نبیوں کی علم کی جو بات ہوئی، آدم علیہ السلام کے علم کی بات ہم نے سنی، ابراہیم علیہ السلام کے علم کی بات سنی، حضرت یوسف علیہ السلام کے علم کی بات سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی بات سنی، غوث اعظم کے علم کی بات سنی، مولا علی کے علم کی بات سنی، حور کے علم کی بات سنی، فرشتے کے علم کی بات سنی۔ یہ جو کچھ بھی ہم نے علم سنا، میرے آقا کا علم جو ہے ان سب سے کہیں زیادہ ہے، لیکن رسول اللہ کا جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کے علوم کا بعض ہے۔ اس اللہ کے کل علم کا عالم کیا ہوگا جس کے عطا کردہ بعض علوم کی یہ شان ہے کہ وہ ہمارے فہم و ادراک میں نہیں آ رہا، عقل و خرد میں نہیں آ رہا، اس پروردگار کے اپنے علوم کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر بھی کسی کو یہ فرق سمجھ میں نہ آئے تو وہ جاہل ہے، گمراہ ہے، ظالم ہے کہ جو اتنے واضح فرق کے باوجود بھی تسلیم نہ کرے۔ ایسوں کی صحبت سے بچو، ایسوں کے لٹریچر کو پڑھنے سے بچو، ان کی بات سننے سے بچو۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک بد مذہب بد عقیدہ شخص آیا، آ کر کہنے لگا حضور میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام ہیں، کوئی عوام نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اچھا حضور آپ ایسا کریں، کوئی میں بحث نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف قرآن پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، قرات کرتا ہوں، آپ میرا قرآن سن لیں۔ آپ نے فرمایا تیری زبان سے میں قرآن بھی نہیں سنوں گا، ہو سکتا ہے تیری میٹھی آواز، سریلی آواز، تیری فن قرات سے میں متاثر ہو جاؤں اور شیطان تجھ بدعقیدہ کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ میں تیرے منہ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا۔ اور آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خدا را ہوش میں آؤ، اپنے ایمانوں کا تحفظ کرو۔ جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں انہی اہل سنت کے مستند علماء کی صحبت اختیار کرو، انہی مشائخ اعظام کی صحبت اختیار کرو، انہی کا لٹریچر پڑھو، انہی کے جلسوں میں جاؤ، انہی کے اجتماعات میں جاؤ، انہی سے فیض پاؤ۔ ہدایت وہیں سے ملے گی اور کہیں سے نہ ملے گی۔ میرے آقا امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، مرانی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے۔ جس کا حسن اللہ کو بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ ہے باقی جس کی کرتا ہے ثنا، مرتے دم تک اس کی مدحت کیجئے۔ عالم علم دو عالم ہیں حضور، آپ سے کیا عرض حاجت کیجئے۔ ذکر ان کا چھیڑنا ہر بات میں چھیڑ
چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، قید میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں حضور کی محبت پہ زندہ رکھے، انہی کی محبت پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور انہی کی محبت میں ہمیں قیامت کے دن اٹھائے، اور انہی کے عشاق میں ہمارا حشر فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔